بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درہ یوٹیوب چینل کی جانب سے طارق عزیز اسلامی ٹچ کے عنوان پر آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام دوست احباب ناظرین کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، گزشتہ اسلامی ٹچ کے پروگرام میں نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے 3 ربیع الاول کو جو پروگرام کیا تھا، اس میں ربیع الاول کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا آپ حضرات کے سامنے ایک جو اس وقت معاشرے میں چیزیں رائج ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی چیزیں آپ حضرات کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں کر ڈالتے ہیں جو ضروری تو نہیں ہوتی، غیر ضروری ہوتی ہیں، لیکن شاید اور ہمیشہ سے جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کا فائدہ تو یقیناً بالکل نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، ہم نے جو ایام منانے ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخصیت کے شایان شان منانے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہمارے ہاں مسلم معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم مقصد آمد پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، جبکہ مقصد آمد ہمارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن شاید وہ اتنا پریارٹی نہیں ہوتی جتنا اس کا مقصد آمد پریارٹی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ فرض کریں اگر ایک غریب انسان ہے، غریب بستی ہے، اس کے اندر ایک بادشاہ کا ایلچی آتا ہے، پرائم منسٹر کا کوئی نمائندہ آتا ہے، یا پریزیڈنٹ کا کوئی نمائندہ آتا ہے، یا چیف آف آرمی اسٹاف کا کوئی نمائندہ آتا ہے، یا وقت کا بادشاہ ہے، بادشاہ کا نظام ہے، اس کا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پر ایک جو صاحب رہتے ہیں، زید بکر کوئی بھی صاحب ہے، ان کو بادشاہ سلامت نے یاد فرمایا ہے۔ وہ آتا ہے اور گھر پہ وہ صاحب تو نہیں ملتے، لیکن اہل خانہ کو پیغام دے کر وہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت نے فلاں تاریخ کو یاد فرمایا ہے۔ اب اگر وہ شخص شام کو گھر آتا ہے اور اس کی اہلیہ یا اس کا بچہ یا اس کا خاندان کا جو بھی فرد ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت کا نمائندہ آیا تھا اور آپ کو پیغام دے کر گیا۔ اب وہ شخص پوچھتا ہے کہ پیغام کیا دے کر کہا؟ وہ کہا جی جو شخص آیا تھا وہ بہت ہی خوبصورت شخص تھا۔ اس نے کہا یار پیغام کیا دے کر گیا؟ اس نے کہا جو شخص آیا تھا، وہ گھر کا پھر فرد کہتا ہے کہ جو شخص آیا تھا اس نے فلاں پوشاک پہنی ہوئی تھی اور فلاں سر پہ اس طرح کا وہ ایک تاج تھا، ٹوپی تھی۔ اس نے کہا پیغام کیا دے کر گیا تھا؟ اس نے کہا اس کا لباس بڑا خوبصورت تھا اور کیا جاہ و جلال کی شخصیت تھی۔ اس نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کا آدمی ہے، یقیناً بادشاہ کے دربار کے لحاظ سے اور بادشاہ کے منتخب نمائندوں کے لحاظ سے خوبصورت ہوگا۔ اس نے کہا وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت لاڈلا ہوں بادشاہ کا۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، جب بھیجا بادشاہ تو لاڈلے کو ہی بھیجا ہوگا، کسی کو با اعتماد آدمی کو ہی بھیجا ہوگا۔ وہ اس طرح کے مطلب ہے وہ آنے والے ایلچی کی یا نمائندے کی یا ریپریزنٹیٹیو کی وہ بہت تعریفیں کرتا ہے، خاندان کا آدمی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے۔ آخر کار وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جو جس کے لیے وہ پیغام آیا ہو وہ بے چین ہو جائے کہ وہ بادشاہ کا نمائندہ تو آیا ہے، لیکن آنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ پھر آخر میں آ کر وہ کہتے ہیں جی اس کے ایلچی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو پیغام دے کر گیا کہ اس بندے کو آپ فلاں دن میرے پاس بھیجیں اور میں کھانے پر اس کا انتظار کروں گا۔ اب یہ اصل پیغام تھا جو سارے جو ایک اس کی تمہید تھی اہل خانہ کی طرف سے اس شخص کے لیے، وہ ساری جتنی بھی اس نے آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ لگا کر اس ایلچی کی تعریفیں کی ہے۔ نو ڈاؤٹ بادشاہ کا نمائندہ ہوگا تو خوبصورت ہی ہوگا، بادشاہ کا نمائندہ ہوگا تو اعلیٰ لباس پہن کر آیا ہوگا، بادشاہ کا نمائندہ ہوگا تو اس کا ایک پروٹوکول ہوگا، لیکن وہ ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن اصل پیغام اس کا یہ تھا کہ جو بادشاہ نے اس کو پیغام دیا کہ آپ فلاں دن آئیے گا، میں کھانے پر آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو اس شخص کے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ تھا۔ اس نے چھلانگیں مارنا شروع کی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، اور اس نے ابھی کئی دن پڑے ہوئے تھے اس کے آنے میں، وہاں جانے میں، کھانے پر بلانے کے لیے جو ٹائم دیا تھا وہ شاید ابھی کچھ 10-12 دن کا وقت تھا، لیکن وہ آج سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتا۔ آج سے اس کی ٹھکانہ خوشی کا نہیں رہے گا کہ میں نے فلاں دن کو بادشاہ سے جانا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اب سوچے گا میں نے لباس کیسا پہننا ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے، میں نے جوتی کیسے پہننی ہے، میں نے بادشاہ کے پاس جانی ہے، میں نے نہا دھو کے بالوں کی کٹنگ کیسی کرانی ہے کہ میں نے بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس آنے کا وقت ہو گیا، جانے کا وقت ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے اس نے بادشاہ کو ملنے کا جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جانا کیسے ہے، دربان سے کیسے ملنا ہے، اندر کا ماحول کیسا ہوگا، میرے بادشاہ کو سلام کیسے بجا لانا ہے، میرے بادشاہ کے سامنے رسپیکٹیبل مینرز کیسے اختیار کرنے ہیں۔ وہ سارا سوچتا آخر کار وہ محل کے پاس چلا گیا۔ بڑا خوشی کا ٹھکانہ تھا، بادشاہ نے مجھے یاد کیا، بادشاہ نے مجھے یاد کیا۔ اب بادشاہ نے کھانے پر اس کو بلا لیا، اور کھانے پر اور بہت سے درباری بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے بہت سارے لاڈلے بیٹھے ہوئے تھے، پرائم منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو اس کو بلانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی اچھا پہلو بادشاہ کی نظر میں ہوگا کہ اس نے اس کو وہاں پر بلایا ہے، تو پھر تو یقیناً بہت خوشی کا ٹھکانہ ہے۔
اور بہت ہی اس شخص کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایک عظیم دن ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آئے اور کہے کہ آپ آئیں کھانا کھائیں، میری رعایا ہیں، لیکن آپ کو میں نے اس لیے بلایا کہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو آپ سے بہت شکایات ہیں۔ اب وہ ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو مجھ سے پریشان ہے، اور دوسرا کہے گا یہ آپ نے کیا حشر کیا ہوگا، بال آپ نے صحیح نہیں بنائے ہوئے، دربار میں آئے ہو اب پریشان کہ میرے دربار کیسے ہیں، میرے بال کیسے ہیں۔ اب وہ کہے گا یہ لباس جو تم پہن کر یہ میرے محل کے شائنہ شان تو نہیں تھا، اس طرح تو میں نے مطلب میرے لوگوں نے نہیں پہنا ہوا ہے۔ اب پھر وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اب اس کو میں جوڑتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس سرزمین پاک کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور جس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں نبی کی نبوت ہم سے لے لے، لیکن ہمیں اس نبی آخری زمان جو آپ کا لاڈلا ہے، آپ کا پیارا ہے، آپ کا محبوب ہے، آپ کا مقصود کائنات ہے، اس کی امت کا ہمیں امتی بنا دیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے ہیں، آپ یہ اعمال کریں، معاشرے میں یہ نظام قائم کریں اور اپنی زندگی کے اوپر یہ نظام قائم کریں، یہ کرنے کے بعد آ جائیں، میں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اب ہماری زندگی کی جو دن بقایا ہے، اگر ہم اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالا، اور وہ تعلیمات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ اگر ہم نے پورے نہ کیا تو کل حوض کوثر پہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بس یہ سوچنے کا پیغام ہے۔ آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہی ایک مختصر پیغام ہے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ حضرات اکرم کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے یہ سوال رکھا جائے، میں بھی اس چیز پر غور کروں، آپ بھی غور کریں، اور پوری امت مسلمہ اس پر غور کرے کہ آج پوری امت کیوں رسوا ہو رہی ہے، آج پوری امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن پاک کی مکمل تعلیمات بھی کرتے ہیں، دین اسلام کو مکمل بھی کرتے ہیں، اور نظام سلطنت بھی قائم کرتے ہیں، ریاست مدینہ بھی قائم کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ماڈل ایک ریاست قائم کرتے ہیں کہ آج مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں آج کے دور میں ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقت میں ریاست مدینہ ہے، جس کی مثال پوری دنیا دیتی ہے، جس کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے، لیکن نام نہیں لیتے کہ یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں۔ وہ ماڈل شخصیت، وہ ماڈل ہستی جس کے لیے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اسی کا نام لیوا ہیں۔ کیا ہم ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ربیع الاول کے خصوصی پروگرام پر بھی انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو۔ آج 10 ربیع الاول اور 7 اکتوبر ہے۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو خصوصی پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ جو حضرات پہلے سے ہی میرے سبسکرائبرز ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اہل خانہ، دوست احباب کے تک میرا اس چینل کو شیئر کریں تاکہ تمام احباب میری گفتگو سے مستفید ہوں، اور ان کے فیڈ بیک سے میں مستفید ہوں۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی۔